السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق چند باتیں عرض کیا۔ امید کہ وہ باتیں یاد رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر وقت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرے اور آپ کا پیدا ہونا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد مجھے اور آپ کو دو ہی ذات سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے کا بھی حکم ملا ہے، وہ ایک اللہ سے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہوگی، قبر میں بھی ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا، حشر کے میدان میں ہماری مغفرت اور نجات کے فیصلے اسی محبت کے بل بوتے پر ہوں گے۔ جنت تو ہے ہی حسین جگہ کا نام، جنت کے تذکرے سنتے سنتے اور جنت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن جنت میں بھی بہترین جنتی وہ ہے جسے نبی کی صحبت جنت میں مل جائے۔ جنت کا ادنا درجہ جو ہوتا ہے، بالکل کم درجہ جو ہوتا ہے، وہ جنت ہی دنیا کے 7 حصوں کے برابر ہوگی، اور اس کی نعمتیں، اس کے لزائم لوازمات بے حد تو حساب ہے۔ اور اعلی جنت کا نام آپ نے سنا ہے کہ جنت الفردوس۔ صاف حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے معمولی جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔
سب سے بہترین جنت کا نام ہے جنت الفردوس، اور اجازت بھی ملی ہے کہ گنہگار کو اتنی بڑی جنت مانگنے کی، ورنہ حق تو یہ ہے کہ اس وقت جنت کے دروازے کے پاس بھی اگر بیٹھنے کا مجھے اور آپ کو موقع مل گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ داخلہ تو دور کی بات ہے، اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جنت کا جو دروازہ جو ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کو گیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیغمبر جبرائیل میرے پیغمبر کو ذرا دوزخ اور جنت کی سیر کراؤ۔ پہلے دوزخ کی سیر کرائی گئی، اس کے بعد جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے اچانک جنت کی خوشبو، اس کی ہوائیں اور جنت کے آنے سے پہلے پہلے باہر کا جو منظر تھا، اسی منظر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا یہی جنت ہے؟ گھر ہوتا ہے، گھر کے انٹرسٹ میں بھی بہت سارے لوگوں کو سنوارنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر تو اندر ہے، اندر کا گھر بہت ہی اعلیٰ ہے، عالیشان ہے، صوفے ہیں، کمرے ہیں، اے سی ہے، سب کچھ اندر کا حصہ ہے، لیکن دروازے کے جو باہر کا حصہ ہے پارکنگ کا ہوتا ہے، بڑے بڑے گھروں کو اور بڑے بڑے امیروں کے گھروں کو جا کر دیکھیں گے تو باہر کا حصہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سجا کر رہتے ہیں، تھوڑی ہری بھری گھاس ڈال دیتے ہیں، لائٹیں وغیرہ سوار دیتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کا حصہ جب ہم اتنا سوارتے ہیں، جنت اللہ تعالیٰ کی خاص پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے سامنے کا حصہ کتنا نہیں سنواریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر جا رہے ہیں تو جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، باغات، کچھ مناظر حسین اور خود خدام، کچھ فرشتے، یہ سب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا یہی جنت ہے؟ تو اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی جنت کیا ہے، یہاں سے تو 500 سال کی مسافت میں دروازہ ملے گا، ابھی اتنا دور چلنا ہے جتنا کہ ایک تیز کوا جو ہوتا ہے وہ پرندوں میں بہت تیز اڑتا ہے، تیز کوا اگر 500 سال تک اڑتا رہے گا تو جتنی دور جائے گا، ابھی جنت اتنی دور ہے، اس کا انٹرس آنے سے پہلے پہلے یہ جنت کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے اعمال کو اگر ہم لوگ سامنے رکھ کر اگر سوچیں گے تو اس جگہ پر بھی اگر ہم لوگوں کو حصہ مل گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جنت کے دروازے سے جو 500 سال کی مسافت کا جو فاصلہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوارا ہے، وہ حصہ بھی اگر ہمارے مقدر میں مل گیا تو ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے نہیں کوئی۔ لیکن میرے آقا کے جوتوں پہ قربان ہونا چاہیے کہ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جنت کے دروازے میں جگہ عطا فرما، جنت کے انٹرس میں جگہ عطا فرما، یا ادنا جنت عطا فرما، یا میڈیم کلاس کی جنت عطا فرما۔ اپنے گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، اللہ کی عطا بہت بڑی ہے، اس سے مانگو تو بھی کیا مانگو؟ جنت الفردوس۔ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو کیا مانگنا؟ جنت الفردوس مانگنا ہے۔ قرآن نے بھی بھاری جنت کا تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ہم سب مومن ہیں نہیں؟ سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہیں، آمنو میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ ان الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اتنے حصے میں بھی شامل، آپ بھی شامل۔ صرف ایمان لانے والوں کے لیے جنت فردوس نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے کر آیا اور نیک عمل بھی کیا تو ایسا مسلمان کو جنت فردوس۔ صرف ایمان لے کر آگے تو
تو جنت الفردوس ملے گی یہ یقین نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اگر کریں گے تو تب جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مومنوں کے لیے اور ایسے عاملوں کے لیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کی مہمانی کریں گے. اور وہ کب تک رہیں گے وہاں؟ جمعے کو مسجد میں آ کر 1 گھنٹہ رہتے ہیں، اس کے بعد مسجد کا دروازہ خود بند ہو جاتا ہے. کہیں دعوت کو جاتے ہیں آدھا گھنٹہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہمان بنا کر بلا رہے ہیں اور جنت الفردوس میں کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. بندہ جانا چاہتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہاں آ کر اگر چلا گیا تو میری جنت الفردوس کس کام کی. اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، یہی رہ جاؤ. کھانے آئے تھے، مہمان بن کر آئے تھے، یہاں کے میزبان بن جاؤ. اور تم لوگ کرایہ دار بن کر آئے تھے، اونر بن کے رہ جاؤ. خالدین فیہا ابدا، جنت. تو میرے حال عرض کرنا یہ ہے میرے دوستو کہ سب سے بہترین جنت کا نام جنت الفردوس ہے. وہ فردوس جنت کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. یہاں تو بھی کم سے کم بولو انشاءاللہ. نہیں حضرت ہم نا خود یقین نہیں ہے وہ ملتی کی نہیں کی بول کر بول لے کر ہوں جنت الفردوس انشاءاللہ نہیں بولے سوچ لے کر بیٹھے ہی. سب سے بہترین جنت جسے فردوس کہتے ہیں انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ملے گی. لیکن اس جنت الفردوس میں بھی ایک مسلمان کو مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ اس مسلمان کی صحبت جنت میں نبی کے ساتھ نہ ہو. نبی کے ساتھ رہنے کا مزہ ہی جنت میں کچھ اور ہے. ایک معمولی کاؤنسلر کے بازو بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے چند منٹ، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایک ایم ایل اے کے ساتھ ہماری فوٹو آ جائے کتنی خوشی ہوتی ہے ہم کو، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں؟ حالانکہ وہ جو کاؤنسلر اور ایم ایل اے جو ہوتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی تو نہیں ہے. ایک دنیا دار ہے، وہ دنیا دار. اس کے ساتھ چند لمحے رہنے کا موقع مل گیا تو ہماری روح باغ باغ ہو جاتی ہے. آقا کی خدمت میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب جی چاہتا ہے ہم دن رات نہیں دیکھتے، اندھیرا اجالا نہیں دیکھتے، آپ کی زیارت اور دیدار کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن جنت کو جانے کے بعد تو آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا. وہ جنت جو آپ کے قدموں کے صدقے میں بنی ہے، اس جنت میں آپ کا مقام کہاں رہے گا؟ بہت بڑا مقام. سنے ہوں گے، بھول گئے بھی ہوں گے، پھر بھی ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں. کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر پوچھا کہ حضرت اویس قرنی کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، یہ امیر معاویہ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا اور فرمایا کہ ارے تم اولیاء کے مقام کو کیا پہچانے، تابعین اور طبع تابعین کے مقام کو کیا پہچانے، حضرات انبیاء کے مقام کو کیا پہچانے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا پہچانے. پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک ہلکا سا خاکہ کھینچا، ساری دنیا کے اولیاء کا مقام اور مرتبہ جہاں جا کر رکتا ہے وہاں سے حضرات تبع تابعین کا مقام بڑھتا ہے. جہاں دنیا کے تمام تبع تابعین کا مقام جا کر ختم ہوتا ہے وہاں حضرات تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں جا کر حضرات تابعین کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں حضرات صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں دنیا کے تمام صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے جا کر وہاں سے حضرات انبیاء کا مقام شروع ہوتا ہے. اور جہاں جا کر 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء کا مقام جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے. نہیں پہچانا عظمت رسول کو آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی لیے تو گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا نا کہ ہماری محبت کا اگر ہم نامہ اعمال پیغمبر کے پاس پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کی محبت کی لسٹ لے کر آیا ہوں، اللہ کے رسول لے کر پڑھنا تو دور کی بات پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے. ہم کو لے کر پڑھنا تو دور کی بات پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے.
पलट कर भी नहीं देखेंगे। मोहब्बत 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 के भी तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना। दुनिया वालों से जायज मोहब्बत करेंगे तो मर्तबा मकाम बढ़ जाता है, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे तो क्या हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा? मसलन मां से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कौन सी अम्मा से? सग्गी अम्मा से की? वो मां से मोहब्बत करते हैं जिसके पास दौलत है। जब मां गरीब होती है उससे मोहब्बत नहीं होती। बाज लोग होते हैं अपनी सग्गी अम्मा से मोहब्बत नहीं करते, जोरू की अम्मा को बहुत तोलते। बेहाल मां से तो मोहब्बत करना है ना, जिसकी मोहब्बत का इतना बड़ा मकाम मिलेगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जिसने मां को खुश किया वो दुनिया के अंदर जन्नत में अपना हिस्सा बना लिया। विलायत मिलेगी, विलायत। मां से मोहब्बत करोगे और उसकी खिदमत करोगे तो अल्लाह रब्बे कायनात जुल जलाल वल इकराम उसे दुनिया के अंदर वली बना देते हैं। क्या बनाते हैं? बनेंगे आप लोग? नक्को कई को काउंसलर बनो। क्या करना वली बनकर? अब नहीं मालूम होगा वली बनने का फायदा क्या है। नबी की उम्मत का वली बनना इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ताला अपनी कुर्सी के बाजू कई छोटी छोटी कुर्सियां बनाकर एक बहुत बड़ी जमात को बिठाएंगे। अल्लाह की कुर्सी तो अपने शान के मुआफिक कुर्सी है ही है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुर्सी के बाजू छोटी 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 कुर्सियां नूर की बनाकर उसमें एक बहुत बड़ी जमात को बिठाएंगे। और हजरत अंबिया उन कुर्सियों पे बैठने वाले लोगों को देखकर सोचने लगेंगे, ये कौन सी जमात है जिनका इकराम इतना ज्यादा हो रहा है कि अल्लाह अपने बाजू बिठा रहे, अल्लाह बिठा रहे। हजरत अंबिया पूछेंगे कि अल्लाह ये क्या हमारे से भी ज्यादा मकाम और मर्तबे वाले हैं? हमको तो तूने नबुव्वत का लिबास पहनाया, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मर्तबा होता है वो नबी का मर्तबा होता है, उससे बड़ा किसी का मर्तबा नहीं होता है। लेकिन हश्र के मैदान में अल्लाह ताला के अर्श के बाजू की कुर्सियों पे, नूर की कुर्सियों पे बैठने वाले लोगों को देखकर हजरत अंबिया रश करने लगेंगे और अल्लाह ताला से पूछने लगेंगे कि ऐ अल्लाह ये कौन सी जमात है जिसे तूने अपने बाजू बिठाने का शर्फ अता किया और नूर की मिंबरों पर बिठाया है, जिनके चेहरे आसमान के चांद सितारों से, आसमान के चांद सूरज से भी ज्यादा चमक रहे। अल्लाह ताला फरमाने लगेंगे कि ऐ अंबिया ये जमात मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत के वलियों की जमात है। तो उस वक्त हजरत अंबिया ये रश करने लगेंगे कि काश हम नबी ना होते, नबी की उम्मत के वली होते। हम नबी न होते, नबी की उम्मत के वली होते हम। कोशिश करो, वली बनने की कोशिश करो। जब वली बन जाओगे ना, ये दुनिया हमारे सामने एक हकीर चीज बन जाएगी। इसके पीछे भागने वाले दीवाने, पागल, मजनू और जानवर कुत्तों से भी बदतर नजर आएंगे अगर अल्लाह ताला विलायत का लिबास अता कर दिया तो। बहरहाल अल्लाह ताला मां के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर क्या करते हैं? ताकरातों में शायद मैं बोला नहीं बोला मुझे याद नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े औलिया गुजरे हैं, है नहीं? बहुत बड़े वली कामिल बायजीद बुस्तामी, इतने बड़े वली कि उनके जमाने में एक गुनहगार का इंतकाल हो गया। उस गुनहगार को एक जिंदा इंसान ख्वाब में देख रहा है कि वो गुनहगार जन्नत में उड़ रहा है। अल्लाह ताला जन्नत में परा भी दिया थी। अब हमें जहां चाहे वहां उड़कर जा सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। अब तो दुनिया में बगैर पढ़ के उड़ रहा है मुसलमान, उड़ रहा नहीं उड़ रहा है। अल्लाह ताला जन्नत में परा दे देते हैं, वो जन्नत में उड़ रहा है। और पूछा ख्वाब देखने वाले ने, कह रहे तू तो गुनहगार था लेकिन तू जन्नत में नजर आ रहा है, शायद मेरा ख्वाब ऐसे वैसे होगा। तो उस गुनहगार ने कहा कि नहीं मेरे दोस्त, तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। मैं जन्नत में इस वक्त अल्लाह की दी हुई नेमतों के मजे लूट रहा हूं। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि अल्लाह ताला ने तुझे किस नेक अमल के बदले में माफ फरमा कर इतना बड़ा मकाम अता किया? तो उस गुनहगार ने कहा कि अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, लरज रहा था, मैं तड़प रहा था, डर रहा था
کائنات کا سب سے بڑا منصف عادل بادشاہوں کا بادشاہ انصاف کر رہا ہے اور اس کے سامنے میں بے بس ہو کر کھڑا ہوں. میری بے بسی پر اللہ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرنے لگا کہ مولا میں کیا لایا مجھے نہیں معلوم، تجھے معلوم ہے کہ میں میرے ساتھ کیا لایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری بے بسی پر رحم کر کے فرماتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں آؤ اسے جنت کا لباس پہنا کر جنت کے اندر پورے جاہو جلال اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرو. میں خوش ہو گیا، میں بچ گیا، اللہ کے فضل سے میں بچ گیا. جاتے جاتے میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا مجھے تو یہ تو بتا دے کہ میرا کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آج تو مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تجھے معلوم ہے کہ تو ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا اور ادھر سے میرا ولی بایزید آ رہا تھا. تو بایزید کو دیکھ کر محبت کی نگاہ ڈالی، میرے ولی پر تو نے محبت کی جو نظر ڈالی اسی وقت میں فیصلہ کر لیا کہ تو جنتی ہے. ولیوں کو دیکھنا بھی عبادت. اتنے بڑے ولی جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کر رہے ہیں، اب وہ ولی بننے کے لیے کیا کیے ہوں گے؟ ہاں ایک سوال ہوتا نہیں، اتنے بڑی والے بنے ہیں وہ تو کیا کیے ہوں گے؟ وہ رات بھر نماز پڑھے ہوں گے، ہاں پڑھے تھے. دن بھر روزہ رکھے ہوں گے، ہاں رکھے. تقوی طہارت میں تھے، ہاں تقوی طہارت میں تھے. سنتوں کی پابندی، ہاں سنتوں کی پابندی رہی. سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح. لیکن کسی نے پوچھا کہ بایزید اللہ تعالیٰ نے ولایت آپ کو کب عطا کیا؟ تو حضرت بایزید فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ رات کو میں نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا تو میری ماں کے کراہنے کی آواز آئی. میں قریب گیا میری ماں کے اور پوچھا کہ اماں کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے بے قراری ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ اماں ایک کام کر کے میرے ہاتھ میں سو جا. میری ماں میرے ہاتھ میں سو گئی. رات کی عبادت میرے ضائع ہو گئی. میں جاگتا رہا، میری ماں سوتی رہی. میں جاگتے ہوئے سوچا نہیں بلکہ میری ماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا. اسی رات میں نے 40,000 مرتبہ سورہ اخلاص ختم کر دیا. 40,000 مرتبہ سورہ اخلاص ختم کیا. اللہ تعالیٰ کو میری ماں کی خدمت کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ ماں اٹھی، میں نماز کو گیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا لباس عطا کر دیا. ماں سے محبت کریں یہ مل گیا. چلو اگر کسی کی بیٹی ہے، باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، یہ محبت بھی بیکار نہیں جاتی. بیٹی پیدا ہوئی، خوش ہو گیا، بیٹی سے محبت اور پیار کرنے لگا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بناتے ہیں، اس بیٹے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے جا کر تو تیرے باپ کی مدد کر. کیا بات سمجھ میں؟ کسی کے پیٹ میں بیٹا ہوتا ہے تو باپ بیٹے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جا تیرے باپ کی تو مدد کر. اگر وہی حمل میں کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی تو جا تیرے باپ کی میں مدد کروں گا. بیٹے سے کہتے ہیں تو جا کر تیرے باپ کی مدد کر. بیٹی سے کہتے ہیں کہ تو جا تیرے باپ کی میں مدد کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے پالنے کا اجر باپ کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دیتے رہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بیٹی سے اگر کوئی آدمی محبت کرتا ہے اس کا صلہ مل رہا ہے. ماں سے محبت کرے صلہ، باپ سے محبت کرے صلہ، بیوی سے محبت کرے وہ بھی صلہ. صرف ایک طرفہ بتا رہا ہوں میں، کیونکہ آپ تمام حضرات مرد حضرات بیٹھے اس لیے میں ایک طرفہ بتا رہا ہوں. ادھر سے ادھر محبت گئی تو بھی فائدہ، ادھر سے ادھر محبت آئی تو بھی فائدہ. بیوی سے شوہر محبت کر رہا ہے، شوہر سے بیوی محبت کر رہی ہے، دونوں طرفہ محبت کا ثواب. باپ بیٹی سے محبت کر رہا ہے، بیٹی باپ کو محبت کر رہی ہے، دونوں طرفہ محبت کا ثواب. بیٹا ماں سے محبت کر رہا ہے اور ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے، دونوں طرفہ محبت کا ثواب. ایک طرفہ ثواب نہیں، دونوں طرفہ ثواب ہے.
اب کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کیا, وہ تو سن سن کر آپ لوگ تھک گئے ہوں گے کہ محبت کا کیا ہی فائدہ ہے. اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو محبت کرتی ہے, میرا شوہر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجازی خدا قرار دیا ہے, اس کی خدمت کرنا میری نجات کا ذریعہ ہے. اپنے شوہر کی دل کھول کر خدمت کرتی ہے, اس کے ایک ایک عمل پر, شوہر کی خدمت پر اللہ تعالیٰ اجر ہی اجر عطا فرماتے ہیں. ابھی قریب میں پڑھا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے, دھوتی کیا اس زمانے میں؟ نہیں دھوتے. کوئی بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے گندے, اور اپنے شوہر کے کپڑوں کی گندگی جیسے جیسے دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ویسے ویسے صاف کرتے ہیں. اور اسی سے بس نہیں ہے, اس کے گندے کپڑوں سے جتنا پانی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک خطرے پر ایک ایک گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں. اتنا ہی بس نہیں, ایک جوڑا اگر دھو کر وہ سکھا دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی 2000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج یہ پورا ثواب واشنگ مشین کو جا رہا ہے نہیں؟ پورا ثواب واشنگ مشین کو جا رہا ہے, خود دھوتی نہیں. یہ محبت کا یہ اجر ہے, دنیا کی رشتوں کی محبت کا یہ فائدہ ہے میرے دوستو. شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے محبت کر رہا ہے تو اجر. اب کوئی اللہ کا بندہ, محمد کا غلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے کہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا؟ دنیا کے رشتوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے اور اس محبت کے ساتھ اجر بھی مل رہا ہے. ماں سے محبت کرے اجر, باپ سے محبت کرے اجر, بیوی سے محبت کرے اجر, شوہر سے محبت کرے اجر, اولاد سے محبت کرے اجر, رشتہ داروں سے محبت کرے اجر مل رہا ہے. جس کی محبت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس سے محبت کریں گے تو کیا کوئی اجر نہیں ملے گا؟ اور اس سے محبت کرنے کے کچھ قانون ہیں. کیا قانون؟ میں یہی تو شروع میں عرض کیا تھا نا, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دسترخوان میں اگر بیٹھنے کا بھی موقع مل جائے تم لوگوں کو تو اس دسترخوان میں بیٹھو جس دسترخوان میں محمد نام کا کوئی مسلمان بیٹھا ہے. سنو کان کھول کے میرے دوستو, سنو, عمل کرو, میدان پہ اتر جاؤ. یہ نبی کی محبت کا دعویٰ ہے, کسی لڑکی کی محبت کا سودا نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے. میں تو صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں آج کے مسلمانوں کی محبت سے نبی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچ رہا جو حضور کے زمانے میں دشمنوں کی دشمنی سے نبی کو فائدہ پہنچا ہے. افسوس, ضد پر اتر کر آتا ہے مسلمان, ضد پہ اتر کر آتا ہے, مسلک کے اختلاف پر آ جاتا ہے, مسلک کے اختلاف پر. جلوس میں نہیں جانا دیوبندیوں کا مسئلہ ہے, جلوس میں جانا بریلیوں کا مسئلہ ہے, اختلاف پر آ گیا, ضد پہ آ گیا, عظمت نہیں پہچانا. اگر عظمت اسے معلوم ہوتی تو اپنی زندگی کا انداز بدل دیتا, انداز بدل دیتا. سب کے ساتھ محبت کرنے کی ایک حد بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ حد پار کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ آج جمعے کی نماز کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت فرض پڑھنا ہے. نہیں حضرت اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے, میں 2 رکعت نہیں پڑھتا, آج 8 رکعت پڑھتوں بولے تو 1 رکعت بھی اس کی قبول نہیں ہے, 1 رکعت بھی قبول نہیں ہے. محبت کے حدود ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں. حضور سے محبت کر رہا ہے, اتنا کر رہا ہے, اتنا کر رہا ہے, اتنا کر رہا ہے, اسے نہیں معلوم کہ اس کی محبت اسے جنت نہیں جہنم پہنچا رہی ہے. اب بولیں گے حضرت وہ کیسا, حضرت محبت کر کے جہنم کیسے جا رہے ہیں؟ جب غیر طریقے سے محبت کر کے پولیس اسٹیشن کو جانا آتا ہے تو پھر حضور سے غیر طریقے سے محبت کرے گا تو کیا جہنم نہیں جائے گا؟ حالانکہ یہ محبت اسے پہنچانا کہاں تھا, جنت پہنچانا تھا.
ہاں یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی تقسیم ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اسے بیٹیاں دیتے ہیں, وہ اس کی مرضی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی کے بغیر اگر کسی کو بیٹے مل گئے تو ان بیٹوں سے باپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے. ہاں ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ دل کے اندر, ہر انسان کے دل کے اندر بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے, یہاں تک کہ میرے آقا کے دل کے اندر بھی بیٹوں کی خواہش تھی, مرد بچوں کی خواہش تھی. خواہش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ خواہش نہ کرو, خواہش ہے. اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ. ایک نوجوان اسے لکھنے کو چاہا, دیکھو حضرت تم نہ معلوم نہیں اس کے اندر کیسے کیسے اشعار ہیں. محبت بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں, بریلویوں کا مسئلہ نہیں, غیر مقلدوں کا مسئلہ نہیں. توحید کے میدان میں سب ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے. لا الہ الا اللہ کے اصول میں کوئی مسلک نہیں ہے. پیٹ پالنے کے لیے, جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ تو مسلک بنا دیے. لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی مسلک نہیں ہے. توحید کے دائرے میں سب کو سر جھکانا ہے, اور لا الہ الا اللہ پر کوئی پارٹنر نہیں, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ بھی پارٹنر نہیں. عظمت نہیں پہچانا ہوا, مسلک کو لے کر آ گیا یہاں پر. اچھا مزمل صاحب یہ بول رہے, غلط بول رہے, وہ دیوبندی مزاج کے ہیں, وہ رشادی مزاج کے ہیں. نہیں, یہ مسئلہ صحیح ہے. کچھ تو سوچو. میں کئی مرتبہ عرض کر دیا, بیوی کو اٹھا کر اگر ماں کی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے, یا ماں کو اٹھا کر بیوی کی جگہ میں کھڑا کر دیا جائے تو رشتہ باقی نہیں رہتا. اماں بہت خوبصورت ہے, جورو کالی ہے, اماں گوری ہے. جورو گڈی ہے, ماں کا ہائٹ برابر ہے. جورو موٹی ہے, ماں میڈیم ہے. جورو 16, 17, 18 سال کی رہ کر بھی خوبصورت نہیں ہے, ماں 40 سال کی ہو کر بھی 16 سال کی نظر آتی ہے. ماں سے محبت کرا, اس کی خوبصورتی کو رکھ کر خدا کی قسم کوئی غیرت مند بیٹا اپنی ماں کو جورو ہرگز نہیں بنا سکتا. گرچہ کہ اس کی جورو کالی, ماں گوری رہے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی غیرت مند با اخلاق بیٹا اپنی ماں کو جورو بنائے گا؟ اماں تو بہت گوری ہے, میری جورو کالی ہے, یہ کام کر تو میری جورو بن جا. چلو ادھر آ جاؤ کہ بیوی چاہ رہی ہے, چاہ رہی ہے, چاہ رہی ہے, چاہ رہی ہے, چاہت پہ چاہت کر رہی ہے. بیوی کی چاہت کو سامنے رکھ کر بیوی کے مقام کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی بیٹا یہ کہہ دے تو کیا میری جورو, تو تو میری ماں ہے, اگر یہ بول دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. سب سے جا کر پوچھو کہ کیا اس کا نکاح باقی رہے گا؟ نہیں, ٹوٹ جاتا ہے. جیسے غیرت کے خلاف ہے ماں کو جورو بنانا, ویسے نکاح کے خلاف ہے جورو کو ماں بنانا. بہن کو بیوی بنا نہیں سکتا, بیوی کو بہن نہیں بنا سکتا, بیٹی کو بیوی نہیں بنا سکتا, بیوی کو بیٹی نہیں بنا سکتا, ٹچ نہیں کر سکتا بیٹی کو. احتیاط سامنے رکھنا پڑے گا. عمرانہ کا قصہ بہار کا تمہارے سامنے آیا. بیٹی ہے, اس کے ساتھ جتنا دور رہنا اتنا دور رہو, جتنا قریب رہنا اتنا قریب رہو. کوئی باپ بیٹی کو بستر میں بلانا تو دور کی بات, خدا کی قسم فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. پورے گوری پالنے نہیں بلکہ پورے بنگلور کے مسلمانوں یہ مسئلہ کان پھوڑ کے سن لو کہ اگر کوئی باپ بیٹی کو بستر میں بلانا دور کی بات ہے, اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ, جوش کے ساتھ, بری نیت کے ساتھ ایسے ٹچ بھی کر دیتا ہے تو اس کی جورو اس کے واسطے حرام ہو جاتی ہے. سنتے ہو؟ یہ توحید اور رسالت کا مسئلہ ہے. کیا تجھے قوالی, کیا تجھے شعر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اشعار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور سے محبت کرنے والے شعر شاعری پیش کرتے تھے. حضور کے شاعروں میں سے ایک شاعر تھے جن کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام تھا ان کا؟ ان کو پورے صحابہ کہتے تھے شاعر رسول, رسول اللہ کے شاعر. حضور کی حجو کرتے تھے مشرکین اور منافقین, اس کا جواب دیتے تھے حضور کی محبت میں اشعار پیش کر کے. جب وہ اشعار پڑھتے تو حضور کو بھی مزہ آ جاتا تھا. حضرت حسان بن ثابت کا شعر بہت ہی مشہور ہے. وہ احسن منک لم تر قط عینی,
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے پیغمبر، آپ سے زیادہ حسین کوئی آنکھ کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا خوبصورت بچہ تو کوئی ماں پیدا ہی نہیں کی ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. آپ تو ہر عیب سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں. ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑے تک بھی آپ کے جسم میں غلاظت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. غلاظت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بیوی کو پوچھ کر دیکھو کہ کس حال میں بچے پیدا ہوتے ہیں. عورت کو پوچھ کر دیکھو، لیڈی ڈاکٹر کو پوچھ کر دیکھو کہ بچے کس حال میں پیدا ہوتے ہیں. حیض کا خون لگا ہوا رہتا ہے، نفاس کا خون لگا ہوا رہتا ہے، غلاظت میں لٹ پٹ ہوا رہتا ہے. لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تمام حضرات علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم میں خون کا ایک خطرہ بھی لگا ہوا نہیں تھا. پیغمبر کی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اتنے پاک پیدا ہوئے کہ نہ میرے بچے کے جسم پر حیض کا خون تھا نہ نفاس کا خون تھا. اور پیدا ہوتے ہی میرا بچہ اوندا چلا گیا، گویا کہ وہ کسی بڑی ذات کا سجدہ کر رہا ہے. حضور پیدا ہوئے سو دن امی جان حضور کا عمل بتا رہی ہے. حضور کی امی حضور کی پیدائش کے عجیب نکات پیش کر رہی ہے. میرا بچہ پیدا ہوا، حیض کا خون بھی نہیں، نفاس کا خون بھی نہیں. جب وہ پیدا ہوا تو سیدھے سجدے کو چلا گیا ہے. کیوں کہ ساری دنیا کو اللہ کے سامنے سر جھکانے والا آ گیا. وہ خود پیدا ہوا اور سجدہ نہیں کیا تو پھر فائدہ نہیں. حضور پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے، اور حضور کے پیدائش کے دن آج کتنے مسلمان سجدوں سے دور رہ گئے. بولوں گا انشاءاللہ. سجدوں سے دور حضور پیدا ہوئے، سیدھے سجدے میں چلے گئے. پھر امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا بچہ پیدا ہوتے ہی چھینکنے لگا. چھینک آتی نہیں، چھینکنے لگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے اندر آٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہے: ایک چھینک، ایک ڈکار، ایک جمائی. چھینک اچھی، ڈکار گاڑی لوڈ ہو کو اندر کی گیس باہر ہوتی ہے. جمائی نیند زیادہ ہوتی ہے تو منہ کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو ڈکار اور جمائی سے نفرت ہے اور چھینک سے محبت ہے. ڈکار سے نفرت اس لیے کہ ڈکار اسی کو آتی ہے جو فل لوڈ ہوتا ہے. نیند سے بڑی نفرت ہے اس لیے کہ وہ سوماری پن کی علامت ہے، ہمیشہ سوتے رہتا. لیکن چھینک سے محبت ہے اس لیے کہ چھینک انسان کے لیے ایک نئی زندگی ہے. جیسے ہی وہ چھینکتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پھر کیا کرنے لگا؟ چھینکنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد میرا بچہ اپنے انگوٹے کو منہ میں بھی رکھ لیا. جیسے بچے چوستے ہیں نہیں، ہمارا بچہ نپل چوستا. ہاں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اٹھا کر دیکھیے حدیث کی کتابوں میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بچہ انگوٹا چوستا ہے اس کے منہ سے انگوٹے کو دور نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے انگوٹے سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں. انگوٹے سے روزی کا انتظام کرتے ہیں. تو بہرحال حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک کر کے پیدا کیا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کأنک خلقت کما تشاء. حضور کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پیدا کیا
اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پیدا کر دیا. حضور کو جب پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور کو پوچھ پوچھ کر پیدا کر رہا ہے کہ پیغمبر تمہارے آنکھیں کیسی رہے, تمہارے گال کیسے رہے, تمہارے بال کیسے رہے, تمہارا جسم کیسا رہا, تمہارا قد کیسا رہے, تمہاری خدامت کیسی رہی, تمہاری آواز کیسی رہی. کأنک خلقت کما تشاء, گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کو سامنے رکھ کر آپ کو پیدا کیا ہے. یہ شعر کیسا ہے, کتنا پیارا ہے. اور بعض علماء پر اشعار آتا ہے, لیکن آج کل ایسے اشعار قوالی میں آتے ہیں. ایک صاحب آ کر کہنے لگے بہت اچھے اشعار بھی ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. ترجمہ کتنا پیارا ہے. یوسف کو عصر ملا, موسیٰ کو ہاتھ کا معجزہ ملا, عیسیٰ کو پھونک کا معجزہ ملا, ہر ایک پیغمبر کو الگ 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 ملا. آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری, ہر ایک کو الگ ملا ہے, اے پیغمبر تم کو تو سب کا ملا ہے. کتنا پیارا شعر ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. الگ الگ. کسی نے کیا کہا, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لکھنے والے لکھے حضور کی تعریف میں لکھوں گا, حضور کی تعریف میں لکھوں گا, حضور کی تعریف میں لکھوں گا, لیکن کسی کا قلم انتہا کو پہنچ نہیں سکا, کسی کی زندگی ساتھ نہیں دے سکی, کسی کی عقل مکمل پیش نہیں کر سکی. آخر میں مجبور ہو کر لکھنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ, کہ پیغمبر تمہاری تعریف کا تو حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک عاجز آپ کا غلام اتنا کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ آپ کا ہے. یہ نہیں کہا شاعر نے کہ اللہ سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ ہے, یہ بھی نہیں کہا شاعر کہ اللہ کے ساتھ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے, بلکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. اشعار بولنے والوں نے بولا جس کے اندر محبت, جس کے اندر عشق, جس کے اندر توحید, جس کے اندر رسالت, لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ حضور کو لے جا کر اللہ اور اللہ سے بڑا بنا دینا. ان قوالیوں کا سننا بھی سخت حرام ہے. ان قوالیوں کے سمجھو نہ سمجھو باہر دو صورت سخت حرام ہے. نوجوان لا کر دیا, شعر قوالی میں آتے ہیں, میں نے نوٹ بھی کر لیا. اور شعر کے اندر ایسے شرکی الفاظ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک شعر آتا ہے اللہ کو بس ایک کو ملنا تھا مل گیا, اب جس کو ملیں گے محمد ہی ملیں گے. اللہ کو یہ چیز کیا ہونا تھا, سو محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی اللہ کی, لیکن ایمان اور توحید یہ کہتا ہے کہ اللہ اتنے بے نیاز ہیں کہ اللہ کو حضور کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت بے نیاز اللہ تعالیٰ. یہ جملہ ہضم نہیں ہوگا, سمجھ کر اٹھنے کی کوشش کرو. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے, نہ آدم کے محتاج, نہ نوح کے محتاج, نہ عیسیٰ کے محتاج, نہ موسیٰ کے محتاج, نہ ابراہیم کے محتاج, یہاں تک کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں. وہ چاہتے تو تنہا رہ سکتے تھے, کسی کو پیدا بھی نہیں کرتے, تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اللہ تو کیوں کسی کو پیدا نہیں کیا. کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ کو, کسی کو ہمت بھی نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ تو پیغمبر کو بھی کہا, پیغمبر اپنی امت کو کہو کہ شرک سے بچ جاؤ, شرک نہ کرو. تمہاری امت شرک کری تو میرا کیا بگڑے گا. اللہ فرماتے ہیں اٹھا کر دیکھ جاہل, سر پہ ہرا پگڑا پہنے یا ہرا کپڑا باندھ لینے سے تم حضور کا عاشق نہیں ہوتا. ہاتھ میں لٹھی پرانے سے تم مرد میدان کا مجاہد بھی نہیں ہوتا. جھوٹی تلوار لے کر تو معمولی یڈورپا کو ڈرا نہیں سکتا. پولیس کی سیکورٹی میں جلوس لے کر جانے والے امت کے مجاہد اور شہید ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کی بے نیازی اٹھا کر قرآن دیکھ, اللہ تعالیٰ کی غیرت قرآن اٹھا کے دیکھ. اللہ کیا فرماتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں آج جمعے میں, حفاظ بیٹھے ہیں آج جمعے میں, کیا کہتا ہے قرآن دیکھ. اے پیغمبر آپ کی امت شرک کرے تو میرا کیا بگڑے گا. آپ کی امت تو دور کی بات, العیاذ باللہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تب بھی ہمارا کوئی فرق نہیں ہے. لئن اشرکتا لیحبطن عملک, اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے عمل کو بھی بیکار کر دیں گے.
کسے وارننگ ہے؟ کسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ؟ شرک کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہیں چھوڑا. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے، یہ تو پکی بات، شرک کو مٹانے کے لیے میرے آقا آئے ہیں، شرک کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا آئے ہیں. آقا سے شرک نہیں ہوگا، آقا سے شرک مٹے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی بتا رہے ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم کو آپ کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہم آپ کے عمل کو بھی بیکار کر دیں گے. انبیاء سے شرک کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے ہم جیسے غلاموں سے. پھر ایک شعر آتا ہے، اللہ کو تو دیکھا ہے تو کسی نے تو بتائے، جس کو بھی نظر آئے محمد. 100 مرتبہ تمہیں سنے رہیں گے، ہمیں ایک مرتبہ پڑھ کو کہاں تک پہنچے. دیکھو، کارا میں خوالی، کیا ہوتے ہیں، لاڑیا میں خوالی، آٹا میں خوالی، پنگے مئی کا شعر دیکھ کتنا خطرناک ہے. حضور کے زمانے میں ابو جہل کے زبان سے بھی ایسا شعر نہیں نکلا ہوگا جو آج کے مسلمان کے زبان سے نکل رہا ہے. اللہ کو تو دیکھا ہے تو کسی نے تو بتائے، جس کو بھی نظر آئے محمد. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کسی کو بھی نظر نہیں آتے، بلکہ اللہ محمد کی شکل میں سب کو نظر آ رہے ہیں. یہ محبت. اور سنو، خدائے پاک جہنم میں ہم کو ڈالے گا. میں نے طرز بھی آتی، عراق سے بھی پڑھ سکتا ہوں، مانا منجا خوال سمجھ گئے تو تم لگا ہوں. اللہ تعالیٰ اچھی آواز بھی دیا، اللہ کا کرم ہے. پھر بھی بتا رہا ہوں، خدائے پاک جہنم میں ہم کو ڈالے گا مگر رسول پاک کا کرم ہم کو بچائے گا. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے پاس کوئی رحم نہیں ہے، کوئی کرم نہیں ہے، جو بھی رحم کرم ہے محمد کے پاس ہے. ارے وہ پاک ذات تو ایسی ہے کہ اس کے رحم کا ایک حصہ بھی دنیا کے اندر ابھی نازل ہی نہیں ہوا. اللہ خود فرماتا ہے، میں کون ہوں معلوم ہے تجھے میرے بندے؟ تیرے نبیوں کے دل میں رحم ڈالنے والا میں ہوں، تیری ماں کے دل میں رحم ڈالنے والا میں ہوں، تیری بیوی کے دل کے اندر رحم ڈالنے والا میں ہوں، تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈالنے والا میں ہوں. اور آج تو خوالی میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور نبی کا کرم آ کر بچا لے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کس کام کے؟ کہ اللہ تعالیٰ جلاد ہے، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ہے. ارے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ کی امت کو میری بھروسہ دکھائیے، میرے رحمت اور میرے کرم کی خبر دیجیے کہ میں نے میری پوری رحمت کے 100 حصے بنایا ہوں، صرف ایک حصہ دنیا کے اندر دیا ہوں، 90 پر 9 حصے حشر میں حفاظت کر کے رکھا ہوں تاکہ میری پورے بندوں کی میں مغفرت کر دوں. یہ اور بات ہے کہ آقا ہماری سفارش کریں گے، آقا ہمارے طرف سے روئیں گے، گر گرائیں گے، لیکن آقا کی سفارش، آقا کے رحم، آقا کے کرم کو سامنے رکھ کر کسی مسلمان کو یہ ادھیکار نہیں، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے رحم اور کرم کو ایک دم سے مٹا دے، اللہ کی محبت کو ایک دم سے مٹا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو اس پاک ذات کے نام کو لے کر جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبار اور قہار بھی لے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کو بتا رہا ہے کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک گنہگار اللہ کے عذاب سے ڈر رہا تھا. اللہ تعالیٰ توفیق دیا، رو رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھے کیا بات تو رو رہا ہے؟ میں کہنے لگا میرے سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے. موسیٰ کہنے لگے اب تو تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. انہیں اور ڈر کر بھاگ گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل آئے، حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے بندے کو آپ نے بھیج دیا، مجھ تک نہیں ملایا، تم اتنا کہہ سکتے تھے کہ اس کے گناہوں سے میری رحمت بہت بڑی ہے، اس کے گناہوں سے میری رحمت بہت بڑی ہے. لیکن لکھتا ہے، کہتا ہے شاعر بدقسمت بدذات کہیں کا کہ مگر اللہ رسول پاک کا کرم ہم کو بچائے گا. پھر اور ایک دیکھیے کیسے کیسے اشعار آ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. خدا نے حسن نبی میں کمال رکھا ہے، واہ واہ بولنا نہیں،
سمجھ میں یہ بات؟ خالی ایسے اشعار آ رہی بول کر تم نے بتا رہا ہوں سو میں. خدا نے حسن نبی میں کمال رکھا ہے، ازل سے تا ابد لازوال رکھا ہے. زمین میں آ کے لباس بشر میں آقا نے اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے. پھر اللہ کیا کر کریں؟ اس کے گھر کا کھانا پکا رہی کی. اللہ کے رسول دونوں جہاں کو سنبھال رہے ہیں. وہ بھی کیسا جملہ دیکھیے میرے دوستو، زمین میں آ کے لباس بشر میں آقا نے، زمین میں آ کے لباس بشر میں آقا نے. مطلب یہ ہے کہ آقا انسان نہیں، آقا خدا ہے. اوپر جاتے ہیں تو خدا بن جاتے ہیں، نیچے اترتے ہیں تو انسان بن جاتے ہیں. اور آقا کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھے. اللہ فرماتے ہیں یہ پورا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے قبضے قدرت میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ بذات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سنبھال رکھے ہیں. اور سنو، بشر کہوں بھی تو کیسے کہوں تجھے کہ حضور. جاہلا جھم جاتے، پیسے اچھال ڈالتے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ایمان کا جنازہ کب کی میسور روڈ پہنچ چکا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ کب کی ٹانی روڈ کے قبرستان کو پہنچ چکا ہے، قدس صاحب کی عیدگاہ کو پہنچ چکا ہے. ایمان کی حفاظت کر. حضور سے بھی محبت کے کچھ رولز اور ریگولیشن، قانون اور ضابطے ہیں. دیکھیے کیسا شعر آتا ہے، بشر کہوں بھی تو کیسے کہوں تجھے کہ حضور تیرے غلاموں نے دنیا کو پال رکھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پالنے والی ذات کس کی؟ اللہ نے قرآن میں کہا میں صرف تمہارے گھر کو نہیں پال رہا ہوں، آسمان سے نیچے زمین کے اوپر کو نہیں پال رہا ہوں. ارے سورہ فاتحہ بھی اگر کسی تھرڈ کلاس مسلمان کو آتا ہے تو وہ مسلمان بھی اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ وہ خدا ہے جو کائنات کے تمام کو پالنے والے، عالموں کو پالنے والے ہیں، زمین کے اندر زمین کے اوپر کو پالنے والے ہیں، پتنگے پتنگے کو پالنے والے ہیں، پرندے پرندے کو پالنے والے ہیں. لیکن لکھتا ہے کہ بشر کہوں بھی تو تجھے کیسے کہوں کہ حضور تیرے غلاموں نے دنیا کو پال رکھا ہے. ابھی دیکھیے اور ایک شعر آئے گا، کچھ تو دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہوں گی. اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، انبیاء کیا ہے، صحابہ کیا ہے، اولیاء کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، انبیاء کا معجزہ کیا ہے، صحابہ اور اولیاء کی کرامت کیا ہے، پہلے اسے سمجھنے کی یہ کوشش کرو. دیکھو کیسے اشعار آتے ہیں. اس اشعار کو سن کر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. دیکھیے یہ شعر کو ذرا غور سے سنیے. اٹھا جو نیم کا پردہ شب معراج، اٹھا نیم کا پردہ، اٹھا جو نیم کا پردہ شب معراج، احمد نے احد آپ کو پایا معراج. سمجھا تو اتنے بڑی باتیں گھستے نہیں. حضرت ہی صورت کو گئے دیکھنے، حضرت ہی کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت. یہ معمہ حضرت کا شماشا شب معراج. مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جب معراج کو گئے نا، اللہ کو دیکھنے گئے نہیں کہتے، اپنی صورت دیکھنے گئے کہتے. کیا ساس کے گھر کا بیرو تھا وہاں؟ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھنے گئے. لیکن یہ بذات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی صورت دیکھنے گئے کہتے. مطلب حضور کو خدا بنا دیا، خدا کو حضور بنا دیا. ایمان رہے گا؟ رہے گا ایمان؟ یہ کیسی محبت میرے نوجوانوں، یہ کیسا عشق میرے نوجوانوں، یہ کیسا تمہارا ایمان میرے نوجوانوں کہ تم کو اتنا بھی فائدہ نہیں مل سکا تمہارے ایمان سے، تمہاری محبت اور تمہارے عشق سے کہ تم خدا کو بھی نہیں پہنچانے اور حضور کو بھی نہیں پہنچانے. اور ایک سنیے، وقت ہو گیا، عرض کرو اور بہت ساری باتیں. ایک شان کے دو نام ہیں، اللہ محمد، یعنی اللہ کا نام محمد ہے، محمد کا نام اللہ ہے. دونوں یہ کچھ نام کرتے. اللہ کسے بولتے ہیں، محمد کسے بولتے ہیں؟ کیا ترجمہ لفظ اللہ کا، کیا ترجمہ لفظ محمد کا، کیا میننگ؟ بڑے زور سے آتا حضرت میرا نام محمد حسین ہے. وہ حسین کا تو کیا حضرت، کیا مانا؟ پوچھتے نہیں پوچھتے. کبھی پوچھے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیا آتا ہے، لفظ محمد کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کے ناموں کا ترجمہ آتا ہے تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا ترجمہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ ذات جو سارے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی معبود ہے، وہ وہ ساری دنیا کا ذرہ ذرہ عابد ہے، وہ ان تمام چیزوں کا معبود ہے.
وہی سب سے بڑا ہے اللہ. الہ سے نکلا ہوا. معبود کا معنی آتا ہے سب اس کی عبادت کریں گے, وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا. محمد کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے, تعریف کی ہوئی ذات کو محمد کہتے ہیں. لیکن شاعر کہتا ہے ایک شان کے دو نام ہے اللہ و محمد, لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوستو, ایسے اشعار, ایسی محبت سے بچا کرو. یہ محبت حضور کے قریب تک بھی نہیں پہنچائے گی ہم کو. ہم نے ضد پہ آ کر حضور کی عظمت کو ختم کر دیے. عظمت کا ایک واقعہ حدیث برش کر کے اپنی بات کو ختم کرو. ضد پہ آ کر طور طریقہ نہیں, تہذیب نہیں, علم نہیں, گانا بجانا اسلام میں کسی کے نزدیک جائز نہیں, ناچنا کسی کے نزدیک جائز نہیں. کئی نوجوان فون کر کر پوچھے, ابھی بھی میرے ایک نوجوان صاحب پوچھے, گنیشا کو اٹھا لے کو مسجد کے سامنے سے گئے تو مسلمانوں کو غصہ آتا نا حضرت, وہی باجا بجا لے کو مسلمان آ گئے تو کیا کرنا؟ بولا کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد خود ان لوگوں کے لیے بد دعا کرنے لگے گی. ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, مردیاں پر باجا بجاتے نہیں, ویسے باجا بجاتے ہیں. یہ طریقہ حضور کے پیدائش پر, حضور کے پیدا ہونے کے دن پر یہ طریقہ, یہ جلوس, عظمت رسول کو پہچانا نہیں. سن میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دسترخوان میں بیٹھو تو اس دسترخوان میں بیٹھو جس میں کسی مسلمان کا نام محمد ہو, اس لیے کہ لفظ محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. محمد نام کا انسان کسی دسترخوان میں بیٹھ گیا تو اس کے دسترخوان میں برکت آ جاتی ہے. یہ ہے عظمت. اسی لیے حضور کی سیرت اگر کسی کے سامنے آتی نا, پتے پتے پانی ہو جاتے حضرات اولیاء کرام کے. امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام, ان کے سامنے حضور کا نام آتا, چہرے کا رنگ بدل جاتا, کمر جھک جاتی, پسینہ نکلنے لگتا, تھرانے لگتے. لوگ آ کر پوچھتے حضرت آپ اتنا ڈرتے ہیں اس نام سے؟ تو حضرت امام مالک نے کہا تمہیں کیا پتا کہ اس نام والے کا دبدبہ اور مقام کیا ہے. جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ جاتے, اٹھتے نہیں. حدیث پڑھا رہے ہیں, چہرہ بدلتا جا رہا ہے. حدیث پڑھا رہے ہیں, چہرہ بدلتا جا رہا ہے. شاگرد چہرہ دیکھ کر پریشان کہ حضرت کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے. جب پورے حدیث کا سبق ختم ہوا, بڑی محبت کے ساتھ حدیث کی کتاب کو بند کرتے ہیں, باہر نکل کر اپنا جھبا نکالتے ہیں اور اپنے شاگرد کو بلا کر کہتے ہیں کہ بیٹے ذرا یہ جھبا جھٹک کر دیکھو, اندر کوئی زہریلی چیز ہے. جھٹکتے ہیں تو ایک بچھو نکلتا ہے. اور حضرت نے اپنا پیٹھ دکھایا کہ بیٹے دیکھو یہ کہاں کہاں کاٹا ہے. 20 جگہ بچھو ڈنک مارا ہے. زہر چڑھتا گیا, چہرے کا رنگ بدل گیا. شاگرد نے فرمایا کہ حضرت جب یہ پہلی مرتبہ ڈنک مارا تو اسی وقت آپ جھبا نکال کر بتا دیتے. تو حضرت امام مالک نے کیا کہا؟ اس پیغمبر کا سبق پڑھا رہا ہوں جو ایک بچھو کی وجہ سے ختم کر دوں. اس پیغمبر کا سبق پڑھا رہا ہوں جو ایک بچھو کے ڈنک سے مجبور ہو کے بند کر دوں. یہ تھی محبت اور یہ تھی عظمت. حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں, ان کے بارے میں آتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا اتنا روتے کہ دیکھنے والے سمجھا کر تھک کر چلے جاتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوترے, ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو اتنا روتے کہ ان کے آنکھوں کا آنسو خشک ہو جاتا. عظمت تھی ان کے پاس. ہمارے آقا کا نام آیا ہے, ہم کو اس کو سننے کے بعد کیسے رہنا, کیا کرنا, درود پڑھنا, نماز کو جانا, دعا کرنا. لیکن مسلمان نے عشق کا نام مانا مطلب سب ختم کر دیا. آپ یہ نہ سوچے کہ مولانا آپ ہر سال بولتے ہیں, ہر سال تھوکتے ہیں, کوئی اثر نہیں پڑتا. انشاءاللہ پڑے گا ضرور. پتھر پہ پانی کا ٹپکا گرتے جب پتھر پہ سوراخ بنتا ہے, حق کی آواز بولتے کیا دلوں کے اندر وہ حق کی آواز نہیں اترے گی؟ یہ جو نکلنے والے ہوتے ہیں نا, یہ عاشق نہیں ہوتے, اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں. غیر مسلم پریشان کہ اس پیغمبر کا نام لیتے ہیں جو پیغمبر چلتا بھی تھا تو آہستہ چلتا تھا, اس کے غلام تو بندر اور کتوں کی طرح ناچتے ہوئے جا رہے ہیں.
ہنگامہ ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، پولیس کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. یہ طریقہ علماء نے محمد کا کیا یہ طریقہ ہے کہ ٹریفک جام ہو گیا، جلوس جا رہا ہے، ٹریفک جام. کسی بیٹے کو ماں سے ملنا تھا یا غیر مسلم ہی صحیح کسی کو کسی کی میت میں شریک ہونا تھا، رک گیا. اس کی پریشانی میں آپ کے جلوس سے محمد ہی آ گئی. کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کیا دکھائیں گے؟ یہ محبت نہیں. محبت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، ایک جماعت آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر ان کی محبت کے دعوے کو سن کر آپ خاموش مت رہیے، ان سے دلیل طلب کیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر یہ اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو کہو کہ وہ آپ کی اتباع کریں. نبوی کے منبر پر خطبہ دیا، سب جنت میں جائیں گے لیکن میرا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا نافرمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا نافرمان ہے جو میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، وہ میرا نافرمان ہے، وہ جنت میں ہرگز جا نہیں سکتا. یہ نہیں فرمایا میرا نافرمان ابو جہل ہے، میرا نافرمان ابو لہب ہے، میرا نافرمان عتبہ عتیبہ شیبہ ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کسے کہا؟ جو آپ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ آپ کا نافرمان ہے. اور ایسا نافرمان لاکھ کوشش کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں ہرگز داخل ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آج ہماری زندگیوں سے سنتیں نہیں ہیں، ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، اور کل قیامت میں ہمارا کیا ہوگا ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے ہماری زندگی کی ہسٹری موجود ہے. لیکن افسوس کہ قوم جانتی نہیں، نوجوان سمجھتے نہیں. ایک دن جتنا جوش تھا وہ پورا جوش دکھا دیے، اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے. یہ نبی کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو میرے دوستوں، چن چن کر سنتوں پر عمل کرو. آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ کے فضل سے ہم لوگ دنیا کے اندر جی رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں سنتیں آ گئیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے روب اور دبدبے کا عالم ہی کچھ اور ہوگا. سر کی سنتیں، چہرے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، بیت الخلاء کو جانے کی سنتیں، واپس آنے کی سنتیں، ہر سنت اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتایا ہے. لیکن افسوس کہ سنتوں سے کوئی محبت نہیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایسی محبت کی اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے. بولو انشاءاللہ عمل کریں گے. جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں کو توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. کیوں کہ نہ جلوس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ناچنے کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اللہ کے رسول پیدا ہوئے سو بھی دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا بھی دن. وصال کے بارے میں تو پکا دن ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. پیدا ہونے کے بارے میں اختلاف، بعضوں نے 9 تاریخ بتائی ہے، بعضوں نے 11 تاریخ بتائی ہے، بعضوں نے 12 تاریخ بتائی ہے. مشہور تاریخ 12 تاریخ ہو گئی. مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا دن بھی وہی، حضور کے وصال کا دن بھی وہی. اگر الگ الگ دن ہوتا تو الگ الگ جلوس نکالتے. ایک جلوس خوشی کا نکالتے، ایک جلوس ماتم کا نکالتے. خوشی کا جلوس نکالنا بھی اسلام میں جائز نہیں، ماتم کا جلوس نکالنا بھی اسلام میں جائز نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا. پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. 12 تاریخ کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے، 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. کہیں اس پیغمبر کی امت خوشی میں آ کر، حضور کی خوشی میں آ کر ایک دم ایسا جلوس نہ نکالے جس سے غم کو بھول جائے، یا غم میں آ کر ایسا ماتم کا جلوس نہ نکالے جس میں خوشی کو بھول جائے. یہ اسلام، یہ شریعت نہ ایک دم جانچنا نہ ایک دم ماتم کرنا سکھاتی ہے. بین الافراط والتفریط، بالکل سختی بھی نہیں، بالکل نرمی بھی نہیں. اگر اس دن ناچنے والا، گانے والا، سونے کیا کہتے ہیں انگار منہ سے پھونکنے والا یا اور کوئی واہیات کام کرنے والا، اس کے دماغ میں ایک بات یہ بھی آ جاتی کہ یہی وہ دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول کے انتقال پر صحابہ کا کیا حال تھا،
عمر فاروق کا کیا حال تھا، جانوروں کا کیا حال تھا، بی بی فاطمہ کا کیا حال تھا، حضرت عائشہ کا کیا حال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کیا حال تھا. اگر یہ جلوس میں نکلنے والا، داڑھی منانے والا، لوٹ مار کرنے والا، گھروں کے اندر ٹیویاں رکھنے والا مسلمان حضور کے وفات کو یاد کر لیتا تو اپنی ماں کی میت میں بھی اتنا نہیں روتا. خدا کی قسم جتنا حضور کے وصال کو سامنے رکھ کر روتا تھا. حضور کے پیدا ہونے کی خوشی، حضور کے وصال کا غم کیوں نہیں آیا؟ صحابہ کونے میں جا جا کر چھپ کر روتے تھے. آج تو سرکل میں کتے کی طرح ناچ رہا تھا. صحابہ کونے پکڑ پکڑ کر روتے تھے. آج تو کیوں ایک خطرہ آنسو بھی نہیں بنایا؟ چھوٹے بچے آ کر اپنے باپ سے کہتے تھے کہ ابا آج سے میں یتیم ہو گیا، تمہارے سے ان سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ملا جو میرے آقا سے اتنا فائدہ ملا. ایک جانور حضور کی خدمت میں آیا، مدینے میں آ کر دیکھتا ہے کہ پورا گہرام مچ گیا ہے. ایسے ہی پیچھے گیا، حضور نہیں تو ہم کو جی کر کوئی فائدہ نہیں. وہ بھی سیدھے گیا، توڑی میں گر کر اپنی جان کو قربان کر دیا. عمر فاروق جو سب سے زیادہ چاہنے والے تھے، تلوار نکال کر کھڑ گئے. خبردار، آج کسی کے زبان سے جملہ نکلا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی گردن جدا کر دوں گا، کیونکہ حضور کی جدائی کی ہم سے برداشت ہو نہیں سکتی. فاطمہ رو رو کر کہتی تھی، ہائے وہ میرا ابا چلا گیا جس نے پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا. ہائے وہ میرا ابا چلا گیا جس نے کبھی تکے نرم تکے میں سر رکھ کر نہیں سویا. ہائے میرا وہ ابا چلا گیا جس کی پیٹ پر ابو جہل اونٹ کی اوجھری لا کر رکھا کرتا تھا. ہائے میرا وہ ابا چلا گیا جسے ابو لہب راستے میں بیٹھ کر گالیاں دیتا تھا. حضرت فاطمہ کے یہ آنسو تھے. جب حضور کو دفن کر کے آئے، حضرت فاطمہ نے دفن کرنے والے صحابہ کو بلا کر پوچھا تمہارا دل کیسے سخت ہو گیا حضور کے جسم پر مٹی ڈالنے کے لیے، حضور کی خبر پر مٹی ڈالنے کے لیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ہائے میرا وہ سرتاج چلا گیا جس نے اپنے میرے گود میں بھی کبھی نیند بھر کر نہیں سویا. حضور کی وفات کو بھول کر ناچنے والے تم کیسے عاشق ہو سکتے ہو؟ عاشق تو حضور کی پیدائش کو بھی سامنے رکھنا، حضور کے وصال کو بھی سامنے رکھنا. حضور کے وصال کا غم کون منائے گا اگر تم خوشی ہی مناتے رہو گے؟ غیر کو معلوم ہے، اس یہودیوں کو تاریخ معلوم، ان عیسائیوں کو تاریخ معلوم، اس پتھر کی پوجا کرنے والوں کو تاریخ معلوم کہ پرافٹ محمد جہاں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا وہیں پرافٹ محمد 12 ربیع الاول کو بھی انتقال ہوا. اور وہ غیر ہنس رہے ہیں، یہ کیسے پرافٹ محمد کا چاہنے والا ہے کہ اس کے انتقال پر تو یہ خوشی لگا رہا ہے. اس میں الگ سونے میں سہاگا. پورا جلوس اگر حضور کا ہوتا تو چلتا، وہ پورا جلوس حضور کا نہیں. وہ جلوس میں غوث الاعظم بھی آ گئے، حضرت حسین بھی آ گئے، حضرت حسن بھی آ گئے، کم سرس کو ٹیپو سلطان بھی آ گئے. حضور کے جلوس میں انہوں کہاں سے دیا ہے سرین پٹن سے اٹھ کو آگے کی. ہاں وہ ٹیپو سلطان کی صورت دیکھے تو پورنیا سے بھی بدتر رہتی. ٹیپو سلطان حضور کا اتنا بڑا عاشق تھا، کبھی اپنے چہرے میں وسترا تک نہیں لگایا. پوری ایک مٹھی داڑھی تھی ٹیپو سلطان کو. انہیں ٹیپو سلطان بن کو گھوڑے میں بیٹھتا سو کیا رہے بولا تو پسل بنڈاتے. حضور کی سیرت میں غوث الاعظم بھی آ گئے، حضور کے جلوس میں حسین بھی آ گئے، حضور کی جلوس میں حسن بھی آ گئے، حضور کے جلوس میں علی بھی آ گئے، حضور کے جلوس میں فاطمہ بھی آ گئی، حضور کے جلوس میں خواجہ غریب النواز بھی آ گئے، حضور کے جلوس میں بندے نواز بھی آ گئے، حضور کے جلوس میں ٹیپو سلطان بھی آ گئے، حضور کے جلوس میں حیدر علی بھی آ گئے. ایک غیر مسلم سوچے گا تو کس کا جلوس یہ بھیجا ہے کہ نہیں؟ پختی گئی کا گوشت ہے. جلوس نکالیا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد کر میں تو ڈرتا ہی نہیں. یاد کر لے تیری ماں کے مرنے کے دن، اس دن تو بھی ایک جلوس نکال لے کہ میری اماں مری سے خوشی میں نکل رہا ہوں، باپ مری سے خوشی میں نکل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک سبق کے طور پر حضور کے پیدائش اور حضور کے وصال کو ملا کر دنیا کے اندر تاریخ پیش کر دیا. وہ تاریخ سے سبق لینا تھا. نہ خوشی کرنا ہے نہ غم کرنا ہے. خوشی میں اتر جاؤ گے تو عیسائیوں کی طرح ہو جاؤ گے، غم میں اترو گے تو یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اپنی پسند سے ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم کو کرنا ہے حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر. افسوس میرے دوستو، آج معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. دعا کرو انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. آسکتی کے ساتھ حضور کی سنتوں کو
عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. بولو انشاءاللہ عمل کریں گے. ایسے غیر غلط چیزوں پر، ایسے غیر غلط اشعار، ایسے غیر غلط جلوس اور ایسے غیر غلط جلسوں میں جانے سے مکمل پرہیز کرو. یہ ایمان اللہ کا تحفہ ہے اور اس تحفے کی مکمل حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.